هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 15، اسم متمکن کی تقسیمات۔ اسم متمکن کی تقسیمات کے سلسلے میں اب تک جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً 9 پارٹس جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو ہمارا ہوگا وہ پارٹ نمبر 10 ہوگا، اور لاسٹ جو ہے وہ ہمارا اس سبق نمبر 15 کا یہ ہمارا آخری جو ہے وہ حصہ ہوگا۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے اس میں متمکن کی تقسیمات کے سلسلے میں ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے اس کی 3 مختلف اعتبارات سے تقسیم کی ہے۔ ایک تو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے، اور ایک تعریف و تنکیر کے لحاظ سے، اور ایک افراد پر دلالت کے اعتبار سے۔ پھر افراد پر دلالت کے اعتبار سے ہم نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک واحد، ایک تثنیہ اور ایک جمع۔ پھر جمع کو ہم نے جو ہے وہ 2 مختلف اعتبارات سے تقسیم کیا، کہ ایک تو اعتبار یہ کہ واحد کا وزن سلامت رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے، اس میں ہم نے جمع سالم اور جمع مکسر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے افراد کی تعداد کے اعتبار سے، اس اعتبار سے ہم نے جمع کو تقسیم کیا۔ اسے پھر ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت کی تعریف اور جمع قلت کے جو اوزان ہیں وہ میں آپ کو پچھلی کلاس میں بتا چکا ہوں۔ آج جو ہے وہ ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں؟ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے جمع کثرت کے متعلق۔ اچھا، جمع کثرت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جمع کثرت، دیکھیں پہلے قلت کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ قلت کیا ہوتی ہے؟ قلت ہوتی ہے واحد تو واحد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، اور تثنیہ 2 اور 2 سے زیادہ جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے جمع۔ پھر اس جو 2 سے زیادہ جمع ہوتی ہے نا، اس کی بھی ہم نے تقسیم کی ہے نا، ہم نے اس کو قلت اور کثرت میں۔ تو اب یہ یاد رکھیں کہ 3 سے لے کر 9 تک یا پھر 10 تک، 3 سے لے کر 9 تک یا 10 تک، یہ تو کہلاتی ہے جمع قلت۔ اس کے اوزان ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لی۔ اچھا، اب 9 سے لے کر یا 10 تک سے لے کر بے شمار، لا تعداد، لا انتہا تک، ٹھیک ہے، 9 سے لے کر 10، 9 یا 10 سے لے کر آخر تک، ہے نا، لا انتہا تک جو ہے وہ جمع کثرت کہلاتی ہے۔ تو وہ جمع ہے جمع کثرت جو 9 سے بے شمار یا پھر 10 سے بے شمار افراد پر جو دلالت کرے، اس جمع کو جمع کثرت کہا جاتا ہے۔ تو جمع کثرت کے کیا کوئی اوزان ہیں کیا؟ اب دیکھیں، جمع کثرت کے اوزان اگر ہم لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو بس پھر تو ہماری بس ہی ہو جائے گی۔ تو ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں ہم یہاں پر کہ جمع قلت کے اوزان جو ہم نے پڑھے ہیں نا 6، ٹھیک ہے۔ تو جمع قلت کے اوزان کے علاوہ بقیہ جتنے بھی اوزان ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ آپ کہہ لیں کہ وہ جمع کثرت کے اوزان ہیں۔ اب جمع کثرت کے کتنے اوزان ہیں؟ وہ تو بہت سارے ہو جائیں گے۔ ہاں، جمع قلت کے 6 اوزان ہیں۔ جمع قلت کے 6 اوزان آپ یاد کر لیں، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی وزن آپ کو نظر آئے نا جمع کا، تو اس طرح سے تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ جمع قلت نہیں ہے بلکہ یہ جمع کثرت ہے، کیونکہ جمع قلت کے جو اوزان ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں وہ سارے کے سارے جو وزن ہیں وہ جمع کثرت کے ہی ہوں گے۔ اچھا، یہاں تک جو ہے وہ ہماری افراد پر دلالت کے اعتبار سے، افراد کی تعداد کے اعتبار سے جو ہم نے جمع قلت اور جمع کثرت دو حصوں میں تقسیم کیا تھا نا، تو وہ بھی الحمدللہ ہماری پایہ تکمیل تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جمع سے متعلقہ چند ضروری امور، چند ضروری باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جمع ہوتی ہے اور ایک واحد سے ہی تو جمع بنائی جاتی ہے نا، تو ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مسلمون، اور اس کی جمع ہم بناتے ہیں کیا؟ مسلمونہ۔ تو دیکھیں الفاظ میں مطابقت تو نظر آ رہی ہے نا، جو واحد ہے وہ جمع ہے، اور مطلب دونوں آپس میں کسی نہ کسی اعتبار سے ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، جو جمع کی علامت ہے وہ جمع میں موجود ہے۔
لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واحد جو ہوتا ہے وہ بالکل علیحدہ ہوتا ہے اور جمع جو ہوتی ہے وہ بالکل علیحدہ، یعنی الفاظ بالکل سیم نہیں ہوتے ہیں، بالکل مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک لفظ لے لیں امرأتن۔ امرأتن کس کو کہتے ہیں؟ امرأتن عورت کو کہتے ہیں نا، رجل مرد کو کہتے ہیں۔ تو امرأتن کی جو جمع ہے نا وہ کیا ہے؟ امرأتن کی جمع ہے نساءن، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو نساءن ہے نا، اب امرأتن اور نساءن دیکھیں ان دونوں میں تو مطابقت نظر نہیں آ رہی ہے نا، تو ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے۔ یہی پہلی ضروری بات ہے یاد رکھنے کے سے جو ہے وہ تعلق رکھنے والی، کہ کبھی واحد اور اس کی جمع کے الفاظ باہم مختلف نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال امرأتن سے نساء، اور ایک لفظ ہے زو، بہت استعمال ہوتا ہے، اور زو کی جمع ہے الو۔ اب دیکھیں یہاں پہ زال اور واو اور وہاں پہ الف واو لام اور واو ہے نا، تو کتنا فرق ہے نا، بہت فرق ہے۔ تو لہٰذا اب ہم کیا کہیں گے کہ کبھی واحد اور اس کی جمع کے الفاظ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، تو ایسی جمع کو کہتے کیا ہیں؟ یہ کام کی بات ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسی جمع کو ہم کہتے ہیں کیا؟ جمع من غیر لفظی، جمع من غیر لفظی، یعنی ایسی جمع کہ جس میں واحد اور اس کی جمع کے الفاظ جو ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگ کہتے ہیں جمع من غیر لفظی۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ دوسری ضروری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ واحد ایک ہوتا ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں نا، اور واحد سے جو ہے وہ جمع بنائی جاتی ہے۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ واحد کے جو الفاظ ہوتے ہیں اور جمع کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ فرق تو نظر آتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو واحد کے جو الفاظ ہوتے ہیں بالکل سیم وہی الفاظ جو ہے وہ جمع کے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واحد اور جمع با اعتبار ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو یکساں ہی ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پہ دیکھیں گے تو بالکل آپ کو ایک جیسے لگیں گے، جیسے کہ ایک لفظ ہے فلکن۔ اچھا یہ واحد بھی اس کا فلکن ہے، جمع بھی اس کا فلکن ہی ہے، جمع بھی یعنی واحد اور جمع دونوں سیم ہی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے یکساں ہی ہوتے ہیں، تو واحد اور جمع کبھی یکساں ہیں، جیسے کہ ایک لفظ ہے فلکن، اس کا واحد اور جمع دونوں جو ہے وہ یکساں ہیں۔ تو اب اس کی واحد یا جمع کی تعیین کیسے ہوگی؟ ایک اہم سوال ہے یہ کہ بھائی جب آپ نے کہا واحد کا بھی وزن وہی ہے، جمع کا بھی وزن وہی ہے، ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ بھئی یہ واحد ہے یا پھر جمع؟ تو ہم کہیں گے اس طرح سے آپ اندازہ لگائیں سیاق اور سباق کے اعتبار سے، یعنی سیاق کا مطلب جو پیچھے ہے اور سباق کا مطلب جو آگے اور پیچھے سے جو تعلق ہے نا عبارت کا، تو اس سے آپ کو معلوم چل جائے گا یہ یہاں پر جمع استعمال ہو رہا ہے یا پھر یہ یہاں پر واحد استعمال ہو رہا ہے۔ اس سے آپ بآسانی جو وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو دوسری ضروری بات کیا ہے؟ دوسری ضروری بات جمع سے متعلق یہی ہے کہ کبھی واحد اور جمع دونوں سیم ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تیسری ضروری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے جمع منتہی الجموع کے متعلق تیسری ضروری بات، اور وہ کیا ہے؟ کبھی جمع ہوتی ہے نا تو جمع کی جمع بنائی جاتی ہے، ایک جمع ہے آلریڈی وہ جمع ہے، اور پھر اس جمع کی مزید جو ہے وہ جمع بنائی جاتی ہے۔ بس جب جمع پھر جمع بنا دی جاتی ہے تو بس وہاں پر پھر جا کر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ جمع تکسیر یعنی جمع مکسر کی انتہا ہو جاتی ہے، بس اس کے علاوہ اور مزید جو ہے وہ جمع نہیں بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی جمع کو کہ جس کی جمع بنا دی جائے اور پھر اس کے بعد مزید اور جمع بننے کی گنجائش نہ ہو، تو ایسی جمع کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع، ٹھیک ہے؟ اسباب غیر منصرف جو ہم نے پڑھے تھے نا، غیر منصرف کے جو اسباب ہم نے پڑھے تھے، تو اس میں جمع منتہی الجموع آیا تھا، تو میں نے آپ کو وہاں پر جو ہے وہ سبق نمبر 13 میں نے وہاں پر آپ کو اس کے اوزان بھی میں نے آپ کو بتائے تھے، اور تھوڑا بہت میں نے آپ کو وہاں پر بھی میں نے آپ کو آئیڈیا کروایا تھا۔ تو یہاں پر آپ اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ کبھی جمع کی جمع بنائی جاتی ہے، چونکہ یہاں جا کر جمع جو ہے وہ جمع تکسیر کی انتہا ہو جاتی ہے، تو بس اسی جمع کو ہم کہتے ہیں جمع منتہی
منتہل جمو. جیسے کہ اس کی مثال آپ لے لیں کلبن ہے نا, ایک کلبن, ابھی میں نے پچھلی کلاس میں ایک لفظ استعمال کیا کلبن. کلبن کا معنی ہوتا ہے کتا. اس کی ایک جمع بنائی آپ نے, ٹھیک ہے, اور وہ کیا جمع بنائے, وہ آپ نے اقلبن, یہ بھی پچھلی کلاس میں نے آپ کو جمع قلت کہیں تو وزن ہے نا یہ افعالون کے وزن پر, تو کلبن کی جمع بن گئی اقلبن. اب اقلبن خود جمع ہے, اب اس کی میں نے ایک اور جمع بنا دی, اور وہ جمع کیا ہے, وہ اس کی جمع ہے اکالبو, ہے نا, جمع کی جمع بنا دی. تو اب جمع کی جمع جو بنا دی اور بس اب اور جمع نہیں بن سکتی, تو لہذا اسی جمع کو جمع منتہل جمع جو ہے وہ کہا جائے گا. اچھا جناب, آگے دیکھتے ہیں کہ جمع منتہل جمع کے کتنے اوزان ہیں. تو یاد رکھیں کہ جمع منتہل جمع کے 19 اوزان ہیں. یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ کتاب میں بھی بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ چارٹ بنا ہوا ہے, آپ اسی طرح سے اس کو یاد کر لیں. ایک ایک کو پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم اس کے اندر جو ہے وہ اسپینڈ ہو جائے گا. تو لہٰذا بس اس کو کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں. اور آج کی کلاس میں ہم نے جو ہے وہ کیا سیکھا, جمع کثرت کے متعلق اس کی تعریف, اور پھر ہم نے اس کی مثال, اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا, جمع سے متعلق چند ضروری امور جو ہے وہ ہم نے سیکھے. اور جمع منتہل جمع کے اوزان یہ آپ کے سامنے یہاں پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ اتنی زحمت کر لیجیے گا کہ آپ کتاب میں بھی بالکل اسی طرح سے ہی موجود ہیں, اور اسکرین کے اوپر بھی یہاں پہ لکھے ہوئے, تو آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیجیے گا, سمجھ لیجیے گا. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہمارا جو چیپٹر ہے, جو سبق ہے, جو لیسن ہے, لیسن نمبر 15 جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو, اگلی کلاس اور اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.